الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ یوسف آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 12 میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے حسد میں آ کر کہ باپ کی توجہ اس کی طرف بنسبت ہمارے بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کو دھوکے کے ساتھ لے گئے، کنویں میں پھینک دیا، اور کنویں کے پاس ایک قافلہ آیا اور قافلے والے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی کے اس ڈول کے ساتھ اٹھا لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی منڈی میں اور بازار میں بکنے لگے، اور عزیز مصر جو وزیر تھا مصر کا، اس نے خرید لیا، اپنے گھر میں جگہ دی، ٹھکانہ دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں جوانی کو پہنچے، اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، آپ نے اللہ کی پناہ مانگی، دروازے کی طرف دوڑے محل کے، اور عورت بھی پیچھے دوڑ رہی ہے، اور اس کے بعد دروازے کے سامنے عزیز مصر کو پایا۔ زلیخا کی خاندان میں سے ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ قمیص آگے سے پٹی ہے تو پھر حضرت یوسف جو ہے نا وہ خطاکاروں میں سے ہے، یہ عورت سچ کہتی ہے، اور اگر پیچھے کی جانب سے پٹی ہے تو یہ عورت جھوٹ بولتی ہے۔ دیکھا گیا تو قمیص پیچھے کی جانب سے پٹی تھی، سمجھ گئے لوگ کہ غلطی جو ہے زلیخا کی ہی ہے، لیکن یہ باز نہیں آئے گی، اور اسی طرح یہ کام اور آگے بڑھتا جائے گا۔ اس خطرے کو دیکھ کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس میں ڈالا؟ جیل میں ڈالا۔ اب جیل چونکہ پورے ملک کا اور پورے علاقے کی جیل ہے تو پھر اس میں قسم قسم لوگ داخل ہوتے جاتے ہیں، صرف حضرت یوسف تو نہیں تھے علیہ السلام۔ تو جیل میں داخل ہونے کے ساتھ ایک دو شخص اور بھی داخل ہو رہے تھے جو بادشاہ وقت کے جو ہے نا کک تھے، ٹھیک ہے نا، باورچی خانے کے جو ہے نا نگران تھے۔ تو ایک شراب جو ہے نا بناتا تھا، شربت بناتا تھا، جوس، ٹھیک ہے نا، بادشاہ کو، اور دوسرا جو ہے وہ کھانا تیار کرتا تھا، روٹیاں وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں۔ اب دونوں پہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو کیا دیا ہے، کھانے میں زہر دیا ہے، اور یہ دو بندے اس الزام میں جیل کے اندر داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ جب داخل ہوئے تو انہوں نے آپ کے وجاہت والے چہرے کو اور آپ کے حسن و جمال کو اور آپ کے باروب چہرے اور آپ کے اس حسن کو دیکھ کر اور اس روشنی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرہ انور سے اٹھنے والی تھی، اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ بڑا نیک بندہ لگ رہا ہے، کیونکہ جیل میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب گنہگار نہیں ہوتے، بے گناہ بھی بہت سارے جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ جتنے بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے اللہ پاک سب کو رہائی عطا فرمائے، علماء کرام ہے، مجاہدین اسلام جتنے بھی ہیں، تو اس لیے سب بے گناہ تو نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ ہم آپ کو بڑے جو ہے نا اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر بتا دے ذرا۔ ایک نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہے، ٹھوکراں،
اور روٹیاں اس میں پڑی ہوئی ہیں اور پرندے آ کے اس روٹیوں سے کھا رہے ہیں۔ تو جب یہ خواب بیان کیے دونوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جان کر کہ یہ موقع ہے، کیونکہ یہ میرے گرفت میں انہوں نے سوال پوچھا ہے، اب میں تعبیر تو بتاؤں گا ہی، لیکن پہلے تعبیر بتا دوں گا تو بات ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کی توحید اور وحدانیت کا بیان شروع کر دیا۔ یہ ہوتا ہے انداز، ٹھیک ہے نا۔ اور ان سے کہا بھی ہے کہ میں بتاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب میں کھانا جو تمہیں جیل میں کھانا آتا ہے نا، کھانا ملتا ہے، اس کھانا کے آ جانے سے پہلے میں تمہیں تمہاری خواب کی تعبیر کیا کر دوں گا، بتا دوں گا، لیکن پہلا میرا بیان سن لے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام پر کتنے مشکلات آئے، کنویں میں پھینک کے گئے، اس کے بعد قافلے والے اٹھا لائے۔ جب اٹھایا تو یہ نہیں بتایا کہ میں حضرت یعقوب کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں علیہ السلام، نبی کے بیٹے ہیں، وہ خود بھی نبی ہے۔ اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہیں۔ کس کو اٹھا رہے ہو اور بیچ رہے ہو؟ یہ اپنا تعارف کسی جگہ نہیں کرائے۔ پھر عزیز مصر کے گھر میں آیا، پھر جوان ہوا، زلیخا نے دعوت دی برائی کی، دروازے کے سامنے حضرت یوسف اپنے خاوند کے سامنے تہمت لگاتی ہے کہ اس نے کیا، کیا سزا ہے۔ ادھر بھی نہیں کہا کہ کس پہ الزام لگا رہے ہو، میں حضرت یعقوب کا بیٹا ہوں جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہیں۔ اپنا تعارف کسی جگہ پہ نہیں کرایا کہ میں نبی زادہ ہوں، لیکن جب اللہ کی توحید اور وحدانیت کے مسئلے کی باری آئی تو سب سے پہلے اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد ان کے سامنے ایک جامع اور معنی تقریر ارشاد فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ تو سنیے ذرا کیا فرمایا۔ اللہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو جوان داخل ہوئے۔ قال احدهما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، انی ارانی آصر خمرا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر پہ ٹوکرے میں روٹیاں اٹھا رکھی ہیں، میں نے روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ تاکل الطیر منہ، اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس کی تعبیر بتا دے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ محسنین میں سے، آپ بڑے اچھے آدمی، ٹھیک ہے نا۔ وہ پہچان تو تھی ان کو۔ اللہ اکبر۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا یأتیکما طعام، یعنی تمہارے پاس نہیں آئے گا تمہارا کھانا، ترزقانی ہی، جسے تم کھانے والے ہو، جو تم کھاؤ گے، تمہارا کھانا جو آتا ہے جیل میں، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر یہ ہے کہ میں تمہیں بتا دوں گا اس خواب کی تعبیر، قبل ان یأتیکما، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس کھانا آ جائے۔ اس کھانے کے آنے سے پہلے ان کو مطمئن کیا کہ ابھی میری بات سننا اور میں تمہیں بتاؤں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، لیکن یہ جو میں تو خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہوں، یہ وہ نعمت ہے جو میرے رب نے میرے اوپر کی ہے، یہ مجھے رب نے یہ علم سکھایا ہوا ہے، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا کمال رب العالمین کا ہی ہے۔ رب العالمین نے مجھے کیا سکھایا؟ یہ علم سکھایا ہے۔ انی ترکت ملت قوم، بے شک میں چھوڑ چکا ہوں ملت قوم، ایک ایسے قوم کے دین کو، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ رب العالمین پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور وہ آخرت کے دن کے ہم کافرون، وہ انکار کرتے ہیں۔ تو کسی چیز کو چھوڑ دینے کے لیے یہ لازمی نہیں کہ پہلے اس میں ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبی پیدائش ہی معصوم اور موحد ہوا کرتا ہے، اس لیے یہ مطلب نہیں کہ پہلے ان میں تھے تو اب چھوڑ دیا، یعنی ٹھیک ہے نا۔ تو فرماتے ہیں میں ایسی قوم کے دین کو چھوڑنے لگا ہوں، چھوڑ دیا میں نے جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، قیامت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي،
اب اپنا تعارف کراتے ہیں واتبعت ملت آبائی، میں نے اتباع کی اپنے آبا و اجداد کے دین کی، باپ دادے کی دین کی۔ باپ دادے کون تھے؟ خود فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میرے پردادا ہیں، وہ اسحاق اور میرے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کے، وہ یعقوب اور میرے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کی اتباع کی ہے، ان کے دین پہ چلنے والا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک بنائیں، کسی کو اللہ کے ساتھ کیا کریں؟ شریک بنائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر فضل ہے، اور میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا فضل اللہ رب العالمین کا ہے۔ آج کل ہم تو فضل کہتے ہیں، کھوٹی بنا کے اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یا بڑی گاڑی لے لیتے ہیں یا کوئی اور کام کر لیتے ہیں، پیسہ کما لیتے ہیں، ھذا من فضل ربی۔ لیکن گورسیاں والوں، اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا فضل یہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو شرک جیسے موذی مرض سے بچا لے اور اپنی توحید اور وحدانیت کے پرچار پہ لگا دے۔ ٹھیک ہے نا؟ شکر الحمدللہ، جیسے ہم اور آپ ٹھیک ہے نا لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں آپ بھی شامل ہیں، آپ کا مسجد میں آنا اسی میں شامل ہے، آپ کا بیٹھنا اور درس قرآن سننا اسی میں شامل ہے، آپ کا اس میں ایک پائی بھی لگانا اسی میں شامل ہے۔ تو اس لیے فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر فضل ہے، وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی ہیں، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اس نعمت پہ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ بڑی نعمت ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اور سمجھدار اور قابل ترین خطیب کی یہی علامت ہوتی ہے کہ وہ مجمع کو اپنے ساتھ چلا دیتا ہے، یہ نہیں کہ ایک گھنٹہ بٹن دبا دیتا ہے اور پونے گھنٹے کے بعد بند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو بعض خطباء لگے ہوتے، کسی کو سمجھ نہ بات سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور نہ جو ہے نا اس کو خود سمجھ آتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ نہ مجمع کو سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے نا یہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سمجھدار خطیب کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ مجمع کو دیکھیں کہ بھائی نے میری بات کو سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں۔ تو یہ بار بار کتنے پیارے انداز میں، یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، میں نے کہا آیات للسائلین، اس میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں۔ آدمی جدھر بھی جاتا ہے ادھر اپنے دوست احباب بناتا ہے، تو دوست بنانے کے لیے سب سے پہلا شرط یہ ہونا چاہیے کہ ان کی دوستی کی بنیاد اللہ کی توحید ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر عقیدے کی دوستی ہو تو پھر اس میں بقا ہوگی، اور اگر عقیدے کی دوستی نہ ہونا تو اس میں بقا نہیں رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے فرمایا یا صاحبی السجن، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے دوست جب بناؤ تو عقیدے کا دوست ہو، یہ نہیں کہ ہم جوڑ پیدا کرتے ہیں اور جوڑ پھر ایل پی سے ہی آئے گا پھر، ٹھیک ہے نا؟ دل آپس میں کبھی نہیں جڑیں گے۔ جب آپ ایسا جوڑ لے کے آئیں گے جس میں اللہ کی توحید کی پر اس کی بنیاد نہ ہو، تو فرمایا یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، آیا مختلف رب جو ہیں، بہت سارے رب، خیر بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ بہتر ہے جو اکیلا ہے، القہار جو غالب ہے۔ آیا متفرق، ارباب متفرقون، سر درد کے یہ الہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مشکلات میں جو ہے نا کام آنے والا ہے، تو یہ مشکل کشا ہے، یہ جو ہے نا ڈوبنے والے کے ہاتھ کو ٹھیک ہے نا تھام کر اوپر نکال دیتا ہے دریا سے، تو یہ چونکہ یہ دستگیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح یہ مدد کرنے والا ہے، تو یہ غوث الاعظم ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس لیے فرمایا ارباب متفرقون خیر، آیا مختلف رب جو ہے بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو اکیلا ہے، القہار جو غالب ہے۔
یا وہ اکیلا بہتر ہے؟ اچھا ایسے کمال کا خطاب ہے نا، خدا کی قسم ہے، آپ کہیں گے وہ کچھ نہیں بولے آگے سے، یوسف علیہ السلام ہی بولتے رہے۔ یہ خطاب ایسا ہے کہ اس میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ یعنی انہوں نے شاید یہ کہا ہو کہ آپ تو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، جبکہ یہ لات منات عزا، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو ہے پہلے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد والے، یہ سارے یہ یغوث یعوق نصر، ٹھیک ہے نا، یہ جو بت بنائے ہوئے ہیں ان کی عبادتیں کرتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو اس یوسف علیہ السلام کے خطاب میں تمام شبہات کو دفع کیا گیا ہے۔ تو فرمایا ما تعبدون من دونہ، وہ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ تم پکارتے ہو، جن کی تم پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہو، اللہ اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ کچھ نہیں ہے مگر نام ہے جو تم نے رکھے ہیں اور تمہارے باپ دادوں نے رکھے ہیں۔ یہ مشکل کشا ہے، یہ فلانا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ دستگیر ہے، یہ تم نے اور تمہارے ابا و اجداد نے نام رکھے ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ تو فرمایا ما تعبدون من دونہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، الا اسماء سمیتموہا، مگر یہ نام ہے جو تم نے رکھے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ رب العالمین نے اس پر دلیل نہیں اتاری ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بے دلیل لگے ہوئے، ٹھیک ہے نا، دلیل کوئی نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، فرمایا نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ کے اختیار میں۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا، یہ کہ ہرگز بندگی نہ کرو، عبادت نہ کرو، الا ایاہ، مگر اسی کی عبادت کرو۔ یوسف علیہ السلام کی تقریر ذرا دیکھو دوستوں کے سامنے، ابھی بتاؤں گا تمہیں، خواب کی تعبیر بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا، لیکن سنو، امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ بندگی نہ کرو مگر اسی کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے ہیں، اکثر لوگ اس حقیقت سے کیا ہے، بے خبر ہیں۔ آگے فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، بار بار اپنی طرف مخاطب کر رہا ہے، خطیب یہی ہوا کرتا ہے کہ لوگ توجہ میں رہے اس کی طرف، اور خطیب لگا رہے اور لوگ آگے سوئے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، یہ کون سا خطیب ہوگا، یہ تو صرف ٹائم گزارنے والا بندہ ہے، ٹائم کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک کب گزرے گا جو میرا ٹائم ہے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اما احدکما، تم دونوں میں سے ایک جو ہے، بہرحال یہ نہیں فرمایا، سمجھداری ذرا دیکھیں، کہ تو جیل میں رہے گا، سولی پہ لٹک جائے گا، اور تو جیل سے رہا ہو جائے گا۔ اللہ نے تو سکھایا تھا یہ علم اور پتہ تھا انہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہ پریشان نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ان سے اس طریقے سے کہا کہ تم میں بہرحال ایک رہا ہو جائے گا اور ایک سولی پہ لٹک جائے گا۔ تو فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، بہرحال تم میں سے ایک جو ہے، فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے مالک کو شراب پلاتا رہے گا، شربت بنائے گا، جوس پلائے گا، یعنی اپنی ڈپٹی پہ بحال ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، بہرحال تم میں سے دوسرا، فَيُسْلَبُ، وہ سولی پہ لٹک جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اسے پھینک دیا جائے گا، پرندے آ کے اس کے سر کا گوشت نوچ ڈالیں گے، اسے دھولی پہ لٹکا کر مار دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، اور پرندے آ کر جو ہے نا اس کو کیا کر دیں گے، نوچ ڈالیں گے۔ قُضِیَ الْأَمْرُ، اور یہ جو میں نے خواب کی تعبیر بتائی ہے، فرمایا یہ کوئی میں نے آگے پیچھے بات نہیں کی ہے، ہوا میں بات نہیں کی ہے، قُضِیَ الْأَمْرُ، اس بات کا فیصلہ ہو گیا ہے، الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانَ، جس میں تم سوال کر رہے تھے، یہی فیصلہ ہونا ہے، یعنی ایک نے رہا ہو جانا ہے، وہ اسی اپنی ڈپٹی پہ بحال ہو جائے گا، کوک بن جائے گا، اور دوسرا کیا ہو جائے گا، سولی پہ لٹک جائے گا جس نے زہر ڈالا تھا۔ قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانَ وَقَالَ لِلَّذِی ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا،
لیکن ان دونوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک سے کہا، ان دونوں میں سے ٹھیک ہے نا جو رہا ہونے کا یقین تھا، ظن انہ ناج منہما، جس کے بارے میں یقین تھا کہ یہ نجات پانے والا ہے، کہنے لگے اذکرنی عند ربک، جب تو جائے گا رہا ہو جائے گا اپنے مالک کو شربت پلائے گا، اس وقت مالک کے سامنے میرا تذکرہ بھی یاد کر دینا کہ جیل میں ایک بے گناہ نوجوان چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، میرا ذکر بھی کر دینا کہ ایک بے گناہ جیل میں پڑا ہے، ٹھیک ہے نا، بے قصور جیل میں آیا ہوا ہے، تو مجھے یاد کر دینا ادھر۔ لیکن یہ قانون ہے، ٹھیک ہے نا، کہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور میں اس گلی کوچے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، لیکن جب اقتدار کے مزید لوٹنے پہ آ جاتا ہے تو پھر کسی کی یاد نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ قانون ہے بھائی، دستور ہے۔ تو فرمایا اذکرنی عند ربک، بادشاہ اپنے مالک کے سامنے مجھے یاد کر دینا۔ اچھا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، پس ان کے ذکر کو اپنے مالک کے سامنے شیطان نے اسے بلا دیا ہے۔ یہ جب چلا گیا نا، نجات پا کر نکل گیا، تو مالک کے سامنے کہ بھئی ایسا ایک بے گناہ نوجوان جیل میں پڑا ہے، تو یہ ذکر کرنا شیطان نے اس کے ذہن سے کیا کر دیا، نکال دیا۔ فرمایا فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اس کے بعد یوسف علیہ السلام جیل میں رہے بِضْعَ سِنِينَ، کئی سالوں تک۔ علماء فرماتے بِضْعَ کا اطلاق جو 9 سال پر بھی ہوتا ہے اور 7 سال بھی ہوتا ہے، یا 7 سال یا 9 سال، بے قصور وہ گناہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا اس کے پاداش میں 7 یا 9 سال تک اس کے بعد بھی جیل میں رہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وقال الملک انی ارا 7 بقرات، جب بادشاہ نے خود خواب دیکھا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد جو ہے نا ان کو یاد آیا کہ وہ ایک نوجوان سی، وہ بڑا خوابانی تعبیر دسنا سی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ذکر کیا، یہ اگلے درس میں انشاءاللہ اللہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔